بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ دوستو، میرا آج کا ولاگ روٹین سے ہٹ کے ہے۔ آج میں اپنی پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، قومی مسائل کے حوالے سے اور اس کے حل کے لیے۔ دوستو، 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، اس الیکشن میں آپ بھرپور اس میں شمولیت اختیار کریں۔ بھلے آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، یہ آپ کی اپنی صوابدید ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ جس کے ساتھ آپ کی لگن ہے اس کو ووٹ دیں، مگر دیں ضرور، باہر ضرور نکلیں، ووٹ کاسٹ بھی کریں اور اپنی پسند کی جماعت کو دیں کہ ہمارا ٹرن اوور بہتر ہو، اور اس بہتری میں آپ کا جو بھی چوائس ہو اس پہ آپ بھرپور اس کا لیے ووٹ ڈال کے اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے یہ بھی ایک ہمبل سی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے سیاستدانوں کے ساتھ ڈبیٹ بھی کریں، ملک کے مسائل کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی دیں اور ان سے عمل کروانے کی بھی کوشش کریں۔ دوستو، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کنٹرولڈ ڈیموکریسی، جسے کہتے ہیں کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے۔ کبھی کوئی انٹرنیشنل پلیئر سے کنٹرول کرتا ہے تو کبھی کوئی نیشنل پلیئر سے کنٹرول کرتا ہے۔ جب وہ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اپنے مقاصد کے لیے، وہ کو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کے لیے، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، کہ نہ کہ وہ اس ملک کے مفاد کے لیے۔ دوستو، ہمارے جو بیسک مسئلہ ہے، ہمارا سب سے بیسک وہ ہے ہمارا انرجی کا مسئلہ۔ انرجی میں بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، یہ سارے لوازمات آ جاتے ہیں۔ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں ہے کہ جو بڑی ارلی سٹیج پہ جہاں گیس نکل آئی تھی، اور ہم نے گیس کا اتنی بے دردی سے استعمال کیا کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں پائپوں کے ذریعے پورے پاکستان میں گیس کا نیٹ ورک بنا دیا گیا ہے، اور اسی کے تناظر میں پھر چوریاں، ڈاکے اس پروڈکٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ کاش ہمارا کوئی حکمران ملک کے ساتھ مخلص ہوتا تو اس گیس کو، جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں گیس جو ہے وہ سلنڈروں میں دی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی گیس سلنڈروں میں دی جاتی، تو ہمارے ملک کے جو اس وقت گمبھیر قسم کے مسائل ہیں شاید یہ نہ ہوتے۔ گیس سے ہم ایگریکلچر کی استعمال کے لیے اپنی کھادیں بناتے، گیس سے ہم بجلی بناتے، اس وقت تک جب تک ہم پن بجلی کے ہمارے جو ہیں وہ پاور ہاؤسز نہ بن جاتے، تو ہم نے گیس کو اتنی بے دردی سے استعمال کیا، اور اس کو ہمارے برادر ایک کہہ لیں کہ ہمسائے ملک چین نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کو پائپوں کے ذریعے نہ یوز کریں، آپ اس کے ساتھ انڈسٹری کو چلائیں، مگر انفارچونیٹلی اس وقت ہم کسی اور سپر پاور کی گود میں بیٹھے، اس نے کہا یہ پائپ پکڑیں، یہ کرتا پکڑیں اور اس کو آپ گھروں میں استعمال کروائیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے وہ ذخائر بھی کم ہو گئے، ہمارے اس ذخائر کو چوری بھی بڑی ہوئیں،
لائن لاسز بھی بڑے ہوئے اور ملک جو ہے وہ زیر بار بھی ہو گیا اور ہمارے مسائل پہلے سے بڑھ گئے۔ تو جب تک ہم آزاد پالیسی اپنے لیے نہیں منتخب کریں گے ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ آپ ایک سیکٹر صرف گیس کا دیکھ لیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس ملک کے ساتھ کتنی بڑا کھلواڑ کہ اب ہماری جو زراعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور ترقی کے لیے کھاد ضروری ہے، کھادیں ضروری ہیں، ہمارے پاس گیس کم ہے، ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو ہم گیس نہیں دے پا رہے تو کھاد کی پروڈکشن بھی کم ہے اور اس کے ریٹ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پہنچ سے بھی باہر ہے اور ریٹ زیادہ ہونے کے باوجود مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلطی اس قوم کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گی۔ اس طرح کی تو ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کہ ہم نے اپنے وسائل کو استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے ڈپینڈ ہی کسی اور ملکوں کو کیا کہ وہاں سے ہم قرضہ لیں، ایزی کم ایزی گو قرضہ لیں، باری شرائط پہ قرضہ لیں، اس میں سے کچھ وہ پیچھے والے کھائیں، کچھ ہم خود کھائیں اور تھوڑا بہت لگا کے تو ایک جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ تو ہمارے ملک میں کو بیڑا غرق کرنے میں ہمارے حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے اور ہمارے جو سو کالڈ جن کو ہم جن کے کیمپ میں ہم گئے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو میرا یہ ولاگ کیونکہ میری یوٹیوب کے پالیسی کے مطابق ابھی تک میری جو ویڈیو ہے 6 منٹ اور 51 سیکنڈ کی جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتی ہے، اگر میں بڑی بناتا ہوں تو وہ اپلوڈ نہیں ہوتی، تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا اپنے اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔